طرف سے السلام علیکم۔ چند باتیں، چند خبریں آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ۔ سب سے پہلے جو بات شروع کروں گا وہ یہاں سے شروع کروں گا کہ جس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہے وہ زندہ تھے اور ان کے لیے جو اس وقت کے سرکاری بابو جن کو سول بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں، یہ سب لوگ جو تھے یہ مل کر ایک کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے اخبار چھپوایا کرتے تھے اسپیشل ایڈیشن۔ بھٹو صاحب کے لیے جو حالات اس وقت 9 ستاروں کی تحریک تھی یا اور جو کچھ ملک کے اندر جو اکانومی کے حالات تھے، جو اور حالات تھے، ان کے اوپر علیحدہ ایک جو پیپر وہ ان کے لیے پرنٹ کروایا جاتا تھا، جس کے اندر ہر خبر جو ہے وہ جھوٹے طریقے سے اس کا نیریٹو پیش کیا جاتا تھا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور پاکستان میں تمام نظام جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے، معیشت درست جا رہی ہے، پاکستان کے لا قانونیت نہیں ہے۔ یہ ساری اخبارات جو ہے وہ بنا کر ان کو پریزنٹ کی جاتی تھی اور وہ اخبار کا مطالعہ کرتے تھے اور کہتے تھے پاکستان میں میری حکومت کامیاب ہے۔ اسی طرح جو اس وقت حالات و واقعہ جو سروے جو چیزیں جو ہیں وہ کسی جگہ پر، میں نام تو نہیں لیتا، کسی جگہ پر پہنچائی جا رہی ہیں، وہ بھی وہی بھٹو صاحب والا فارمولہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں جو اس وقت یہ رجیم چینج کے بعد فارمولہ اپلائی ہوا وہ ضیاء الحق اور پیپلز پارٹی والا فارمولہ پلس بنگلہ دیش کے ٹائم پر جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو جمع کیا گیا، اور اسی طرح کچھ معاملات کشمیر سے لیے گئے، کچھ اسرائیل کے اندر جس طرح لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا اس طریقے سے یہ سارے مجموعے کو اکٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا، اور جس کے بعد یہ معاملات ہوئے۔ جہاں بھی گوٹ پھنسی ہوئی ہے وہ 9 مئی کے اوپر پھنسی ہوئی ہے، جو بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے وہ 9 مئی کے اوپر کیا جا رہا ہے، جو میڈیا کے اوپر نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے وہ 9 مئی کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں صرف 2 الفاظ کے اندر 9 مئی کو کور کرتا ہوں۔ 9/11، میں دوبارہ کہتا ہوں جی 9/11 9 مئی تک، 9/11 سے 9 مئی تک کی جو رپورٹیں جو چیزیں ہیں 9 مئی ہونے سے پہلے جو 9/11 کے متعلق اخبارات کے اندر رپورٹس آئیں، جو کچھ بیان کیا گیا، جو اس کے حقائق قوم، عوام اور دنیا کے سامنے آئے ہیں، اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے تو 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 9 مئی جس منحوس، جس ملعون، جس دوزخ میں جانے والے انسان نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنائے اور آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنائے کہ اس 9 مئی کے اندر پاکستان کے ادارے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ نہتی عوام جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوئی اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا وہ مارے گئے۔ اب وہ کون تھے، کیا تھے، یہ ایک سوال ہے جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو تاریخ جو ہے وہ کھنگال کر آپ کے سامنے رکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ایک ہلچل جس طرح میں نے پہلے بتائی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے پلانز بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ہائی پروفائل میٹنگ بلائی گئی ہے جس کے اندر چند سرکاری افسران، ان سے رپورٹیں طلب کی گئیں، کچھ سیاسی گرو جو ہیں وہ بیٹھے، اور اس کے علاوہ کچھ جو سیاسی گروؤں کے گرو ہیں وہ بیٹھے، اور پھر وہاں پر معاملات ڈسکس کیے گئے کہ یہ جو اب انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے وہ چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیا، نئے چیئرمین صاحب آ گئے، اس کے علاوہ جو حلقے کے سروے ہیں ان کو اسپیشلی ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے غور کیا گیا کہ کس طریقے کے ذریعے نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پیدا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے عوام کے ووٹوں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا سکتا ہے، یا آئینی شکل دی جا سکتی تاکہ انگلی نہ اٹھے، انٹرنیشنل لوگ جو ہے وہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ سرکاری افسران تھے، انہوں نے اپنے اپنے ضلع کی رپورٹیں دیں، اپنے اپنے ایریے کی رپورٹیں دیں، پھر ان سب سیاسی گروؤں سے اور بیوروکریسی کے لوگوں سے مشورے مانگے گئے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو جب ذرائع کے مطابق جب وہ پارٹی جو الیکشن پارٹی لیول پلینگ پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد جو سرکاری بابو اور جو سیاسی گرو تھے ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ آگے پہنچانے والی نہیں تھی جہاں پہنچنی چاہیے، تو وہ پھر وہاں پر انہوں نے آپس میں جو ڈسکس کیا اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ عمران خان صاحب سب سے اوپر ہیں، 91-92% پر بیٹھے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہو، کتنی دھاندلی کر سکتے ہو، کتنا کچھ آپ مینج کر سکتے ہو، کتنا عوام کو دبا سکتے ہو، یہ ناممکن سی بات لگتی۔ یہ جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے، جو آپس میں ڈسکشن کی ہے، اس میں چند اسی قسم کی جو باتیں ہیں وہ اس کو کیا گیا۔
کچھ مشورے بھی دیے گئے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو بات چیت سامنے آئی ہے، ایک تو انہوں نے جو جس دن وہ جیل کے اندر صحافیوں سے ملاقات کی، اس کے بعد ایوانوں کے اندر زلزلہ آیا، دفاتر کے اندر زلزلہ آیا، اور جہاں زلزلہ آنا تھا سیاست میں وہاں سیاستدانوں کے اندر بھی زلزلہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو سرکاری بابو ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھا، یہ کیا ہوا، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو الفاظ اس دن کہے تھے کہ میری قوم کو یہ پیغام دے دیں، پورے میڈیا کے اندر وہ خبر چلی، پھر جو بتایا گیا، جو صحافی وہاں پر موجود تھے، جو ذرائع کے مطابق اس نے ایک ویلاگر کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو جس پر اعتماد طریقے سے ہم نے آتے ہوئے دیکھا، جس پر اعتماد طریقے سے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، جس پر اعتماد طریقے سے انہوں نے جج صاحب کے سوالات کا جواب دیا، وہ کہتے وہ بندہ جیل کے اندر وہ پہلا والا عمران خان نہیں ہے، وہ عمران خان چینج ہو چکا ہے۔ اب وہ عمران خان جب باہر آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو لے آیا ہے انشاءاللہ، تو پھر وہ شاید عمران خان ایک نئی شکل میں ہوگا، اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ نیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم گئی ہے انویسٹیگیشن کی، اور کچھ جج صاحب جو ہیں انہوں نے سوالات کیے کہ عمران خان صاحب آپ کے متعلق والیوم 10 جو ہے وہ گیم اسی طرح چلائیے نا، لیول پلینگ فیلڈ کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ والیوم 10 نواز شریف صاحب کے خلاف بھی تھا، اور والیوم 11 تھا، 12 تھا، اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف بھی والیوم 10 تک تو پہنچ چکے ہیں، اب 11 اور 12 کا مجھے نہیں پتا۔ تو جس کا ذکر میڈیا کے اندر آیا، جس بات کا ذکر لوگوں کے سامنے اب آ چکا ہے، تو عمران خان صاحب نے اس پر بڑی تسلی سے جواب دیا کہ کائنڈلی سر آپ اس ساری پروسیس کو جو ہے والیوم 10 کا اس کو اوپن کریں، جتنے والیوم آپ کے پاس جمع ہے ان کو اوپن ہیئرنگ کے اندر لے کے آئیں، اور پھر آپ دیکھیں میں نے کیا جرم کیا، اور جن کے متعلق پہلے جو والیوم 10 آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا جرم کیا۔ یہ فیصلہ میری قوم بھی کرے گی، میرے صحافی بھی کریں گے، اور انٹرنیشنل جو آبزرور ہے وہ بھی کر لیں گے۔ طریقے صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو کریک ڈاؤن کرنے کا پروگرام بنایا گیا، آفتاب باجوہ صاحب نے اس کے اوپر اظہار رائے کیا، میڈیا کے اوپر کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے متعلق غور و خوض کیا، کور کمیٹی کے اندر یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کہ جس طریقے کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے ABC پلان بنایا، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ جو کھڑے کرنے ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے متعلق ABC پلان انہوں نے بھی تیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق جس طرح میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتایا کہ 3 سے 5 لوگ جو ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس میں کچھ فیمیلز ہوں گی، کچھ اور لوگ ہوں گے، تاکہ کسی طریقے کے ذریعے یہ اپنا کھیل جو ہے وہ اس کو کامیاب نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ جو حکومتی ارکان ہیں، وہ جو سیاسی گرو ہیں، وہ اپنی پلاننگ جو میں نے پہلے بتایا میٹنگ کے اندر طے ہوئی ہے، اس کے تحت وہ اپنی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ الیکشن ایک مارکے کی شکل اختیار کر چکا ہے، مارکا اس طرح کہ ایک طرف 14 جماعتیں، ایک طرف ایک بندہ اکیلا اور اس کے چند ساتھی ہیں، اور 70% کہہ رہا ہوں 90% عوام ہے، اور دوسری طرف جو بقایا بچے 10-12% وہ لگا لیں۔ اب یہ مقابلہ بڑے دلچسپ ہوگا۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر کیوں مطمئن ہیں؟ ان کو اپنی قوم پر اعتماد ہے، ان کو اپنے اللہ پر اعتماد ہے۔ معزز جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اپنے اللہ پر اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا جی عدل کے نظام پر اعتماد ہے، انہوں نے کہا مجھے اللہ پر اعتماد ہے۔ یہ چیز ہے جو عمران خان صاحب کو طاقت فراہم کر رہی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو اعلامیہ کور کمیٹی کی طرف سے جاری ہوا، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین، جناب پرویز الہی صاحب صدر، شمیم حیدر نقوی صاحب جو ہے وہ کراچی کے انچارج، اسی طرح باقی جو علی امین گنڈا پور، یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر چند لوگ جو حماد اظہر صاحب ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا۔ اب یہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حنیف عباسی صاحب نے جو نجی چینل کو انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے ایک میسج کنوے کیا، جس طرح جوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یا دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ آگے آتے ہیں اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جو میسج ہے وہ کنوے کرتے ہیں، اور کنوے کرنے کے بعد پھر وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ اب یہ میسج جو ہے میڈیا پر آ گیا اور اب جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ گیا۔ تو اس سلسلے کے اندر اسی طرح کا حنیف عباسی صاحب جو بہت دیر سے خاموش تھے، اب وہ میڈیا پر آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ تمام نظام جو وہ سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ 2/3 اکثریت لیں گے تو وہ بیٹھیں گے، حکومت میں آئیں گے، وزیر اعظم وہ سب جو ہے وہ اب گن رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب اگلا کل عدالت کے اندر بھی وہ نعرے لگے، اور اسی طرح ہر جگہ پر نعرے کہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ جی کس نے
وہ وزیر اعظم بننا، کون ہے وہ جو تخت کا وارث ہوگا، لیکن ان کے خیال یا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب آپ بیٹھے ہیں جی بالکل جیل کے اندر، اور جیسے ہی نکلیں گے وہ وزیر اعظم، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کو پتہ کون کس کے حصے میں یہ تخت آنا ہے، کس کے حصے میں کرسی آنی۔ لیکن حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمائش کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، سادہ اکثریت کے اوپر حکومت لے لیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا جو ہے وہ بہتر سمجھیں گے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ لفاظ انہوں نے کہے جو ذرائع کے مطابق جو میں نے سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور زرداری صاحب جو ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اس کے متعلق بہتر جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو مور لگی ہوئی ہے وہ کس ڈاک خانے کی لگی ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری کو اس ڈاک خانے کا پتہ ہے کہ کہاں سے مور لگی ہے، لفافہ جو ہے وہ بند ہو کر آیا ہے۔ اب یہ کھلے گا جس دن الیکشن ہوں گے، معاملہ صاف اور سیدھا انہوں نے میسج اپنا بھی کنوے کر دیا، زرداری صاحب کو بھی کنوے کر دیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر جس طرح کے 2 الزامات لگے ہیں، اور الزامات کے بعد اب جوڈیشل کونسل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس میں ممبران ہے تمام معزز عدلیہ کے جج صاحبان بیٹھے ہوں گے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے بڑے بڑے وکلا جو ہے وہ ہائر کیے ہیں، اور اس میں لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ صاحب، اسی طرح دوسرے تیسرے جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے اب دوبارہ پھر ریکویسٹ کی ہے معزز عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے، کہ میرے جو اوپر ایلیگیشن ہے، جس طرح عمران خان صاحب سائفر والے کیس کے اندر اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائفر کہاں سے آیا اس کی نقول پیش کی جائیں، میرے اوپر توشہ خانہ کا جو جرم ہے اس کی نقول پیش کی جائیں، سائفر کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ جو منٹس ہیں وہ پیش کیے جائیں، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب نے اجلاس کروائے اس کے منٹس پیش کیے جائیں۔ اسی طرح مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ معزز سپریم کورٹ کے اندر اپنی درخواست بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ میرے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے ڈاکومنٹس مجھے تو دیے جائیں تاکہ میرے وکلا اس کو اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے ہم دفاع کا وہ کریں۔ لیکن جس طرح عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر کوئی جو ہے ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے پروف جو ہیں ڈاکومنٹس پروف جو ہیں وہ نہیں پیش کیے جا رہے، اسی طرح مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے ان کو بھی کاغذات جو ذرائع کے مطابق خبر ہے وہ پیش نہیں کیے جا رہے۔ اب اس کے اوپر کیا وکلا کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کیس کو چلتے ہیں، لے کے یہ آنے والے وقت کے اندر صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ نواز شریف صاحب جو مجھے یاد ہے اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ جو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ ملاقات کر لیں، میں ذرا بات کو شارٹ کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ تھوک والی مثال دی تھی، میں وہ تو کر سکتا ہوں لیکن میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ جس وقت یاد ہوگا آپ کو پرویز الہی صاحب اپنا وزیر اعلیٰ بنے تھے، چودھری شجاعت حسین کی پارٹی جو ہے منظور نظر ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب کے، اور پھر اقتدار میں کاف لیگ آئی تھی، اس وقت جو دھکا پاکستان مسلم لیگ کو لگا تھا، جو لوگ توڑے گئے، یہ سٹیٹمنٹ اس وقت نواز شریف صاحب نے دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، جس طرح زرداری صاحب کے در پر یہ مریم نواز صاحبہ پہنچی، اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چودھری شجاعت کے چودھری پرویز الہی کے گھر پہنچے، اسی طرح پھر دوبارہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں وہاں پر چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ، وہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی، اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ 30 کے قریب ٹکٹیں مانگ رہے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، مگر جو منظور ہوئی ہیں وہ 2 قومی کی 3 صوبائی اسمبلی کی، اسی پر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا جناب سرور صاحب جن کے متعلق وہ ایک جملہ مشہور کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک میں انصاف میں واپس آ گئے، کل ان کے متعلق جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ چودھری سرور صاحب کاف لیگ کے ہیں، کاف لیگ کے رہیں گے، اور جن کے ہیں انہی کے رہیں گے، اور انہی کے لیے پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ جان کیلوری جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہیں، انہوں نے یہ جو سکھ برادری کے اوپر جو قتل و غارت کا سلسلہ اب بھارت نے شروع کیا ہے، اس پر انہوں نے متنبہ کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق امریکہ لا علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو جسٹن ٹروڈو جو ہے کینیڈین وزیر اعظم، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی بھارتی حکومت کے متعلق۔ پھر اس کے بعد جو جسٹس ٹروڈو جو ہے وہ بھارت گیا، اور وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ
اسی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور جان کیلوری کا بیان جو ہے وہ تصدیق مور ہے، سکھ برادری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، وہ تصدیق مور ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جیش محمد جو ہے اس کے اوپر کچھ ان کے لوگوں کو ہٹ کیا ہے۔ اب یہ ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ وہ کون لوگ استعمال ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، کیا بھارت اس میں ملوث ہے۔ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور مرتضی سولنگی صاحب نے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے تحت انہوں نے ایک دفعہ پھر اعادہ کیا اور دل سے کیا کہ پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ جو وہ مل رہا ہے، تمام پارٹیاں اپنی الیکشن مہم جو ہے آزادانہ طریقے سے چلا رہی ہیں، اور ہم جو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ کیا آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو یہ سٹیٹمنٹ صحیح لگتی ہے یا غلط لگتی ہے؟ کل پشاور کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے جس طریقے سے جلسہ کیا، جس طریقے سے عوام نکلی، وہ بھی ایک دیدنی مناظر تھے۔ KPK کے اندر اب یہ طوفان روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب آنے والے دنوں کے اندر شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں ان کا رخ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پرچوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کیا شیر افضل مروت صاحب یہ ٹاسک لے کر دوسرے صوبوں کے اندر پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے؟ کراچی کے اندر ایک دفعہ پھر یہ بوری بند لاشوں کا سلسلہ، اغوا کاری کا سلسلہ اور بلڈنگوں کو آگ لگنے والا سلسلہ وہ دوبارہ تیز ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس کے حقائق ہمیں تو نہیں معلوم، جو وہاں پر جو طاقتور حلقے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر MQM کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا، تمام یہ دھڑے جو ہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک پاورفل جو ہے وہ MQM دوبارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو کون کر رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، جو جاننے والے ہیں وہی جانتے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کیا ان کو یہ سب کرنے دیں گے؟ اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ وہاں پر MQM کو اپنے ساتھ ملا کر کیا کرنا چاہتی ہے، GDA کو ساتھ ملا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کی گتھیاں ابھی کھلنی باقی ہیں۔ کل عائشہ منزل کے اندر آگ لگی۔ عائشہ منزل ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، عائشہ منزل کے اندر آگ لگنے کا جو پروسیس ہے وہ مشکوک ہے۔ کیوں آج کل جو منزلیں جو ہیں ان کو، یعنی جو پلازے ہیں ان کے اندر، طارق روڈ کے اوپر، اسی طرح اور جگہ کے اوپر آگ لگ رہی ہے۔ بوری بند لاشوں کا سلسلہ پھر ایک دفعہ شروع ہوا ہے، بد امنی کا سلسلہ، چوری ڈکیتی پھر ایک دفعہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اس میں تیزی آئی ہے۔ باقی جو سارے کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کی خبر لی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کارکن کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں ان کی خبر لی جا رہی ہے۔ کراچی کے اندر کارکن جو ہیں وہ کہاں پر سانس بھی لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ خبر لی جا رہی ہے۔ کیا یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا؟ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں وہاں پر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچنا چاہتا تھا، راستے میں رش تھا جس کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا۔ عوام اپنی ذمہ داری خود محسوس کرے، حکومت جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے میرا نظام پاکستان، اور پوری قوم کو اسی طرح ہانکا جا رہا ہے۔